بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائف چینجنگ 786 کے تمام ناظرین کو انشاءاللہ آج ہم سنیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات۔ آپ کا بچپن اور سخاوت۔ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی قطب المشائق بر و بحر تاج المقربین سید العابدین برہان الواصلین تاج العاشقین دلیل العارفین آفتاب جہاں رحمت ہندوستان پناہ بے کساں نائب رسول فنا فر رسول حبیب اللہ خواجہ اجمیر سید حضرت سید معین الدین حسن سنجری چشتی عرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حسن حسنی سید ہے۔ آپ کی پیدائش 9 جمادی الاخری ہجری سن 530 مطابق 15 مارچ عیسوی سن 1136 میں اتوار کے دن۔ بچپن میں ہی آپ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ دودھ پینے کے زمانے ہی میں آپ کی شان غریب نواز ظاہر تھی۔ آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے یہاں آتی تو اس کا بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تو آپ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے کہ آپ کا دودھ اس بچے کو پلا دیجیے۔ آپ کی ماں آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور آپ کے حصے کا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے اور ہنستے۔ 3-4 سال کی عمر میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کو بلاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ آپ نے بہت عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ چلتے چلتے آپ کے راستے میں ایک نابینا یعنی کہ اندھے لڑکے کو دیکھا جو سڑک کے کنارے پر حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور چہرے کی اداسی اس کی غریبی کی گواہی دے رہی تھی۔ آپ نے جب اس کا حال دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے اس پر رحم آ گیا اور آپ کو اس پر رحم آ گیا۔ اسی وقت آپ نے اپنے عمدہ کپڑے اتار کر اس غریب نابینا لڑکے کو دے دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کبھی کھیل کود میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ علم دین کے لیے گھر سے روانگی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور 9 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ پھر آپ سنجر کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر آپ تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے سے عرصے میں بہت ہی علم حاصل کر لیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال چل رہا تھا اس وقت 15 شعبان ہجری سن 544 میں آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین کے وصال کے بعد جب ترکہ چھوڑنے مال یعنی کہ چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوا تو آپ کے حصے میں ایک باغ اور پنچکی یعنی کہ پانی نو چرخو یعنی کہ پانی کا چرخا آیا۔ ان کی آمدنی سے آپ اپنی گزار بسر چلایا کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی درویشوں اور فقیروں کے خدمتگار تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں پانی پلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نام کے ایک مجذوب بزرگ تشریف لائے۔ آپ نے بہت تعظیم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایک سایہ دار یعنی کہ چھاؤں والے درخت کے نیچے انہیں بٹھایا اور ایک انگور کا گوشہ یعنی کہ زمکھا ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ کا ایسا حسن سلوک یعنی کہ اچھا برتاؤ سے وہ بزرگ بہت خوش ہوئے۔ پھر اپنی جھولی میں سے یعنی کہ اس بزرگ نے اپنی جھولی میں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر اپنے دانتوں سے چبا کر آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ اسے کھاتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کا سینہ انوار الہی کا مدینہ بن گیا اور آپ کی طبیعت دنیا سے بے رغبت نرش ہو گئی اور آپ کی رگ رگ میں عشق الہی کا سمندر جوش مارنے لگا۔ وہ بزرگ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ دی اور سارا مال غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ ماں سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب آپ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر چلے اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ اس زمانے میں آج کی طرح آمد و رفت کے ذرائع
یعنی کہ آنے جانے کی گاڑی وغیرہ کا سادھن نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ لوگ پیدل سفر کرتے، راستے بہت دشوار گزار ہوتے تھے، قدم قدم پر بھوک پیاس اور ڈاکو کا خوف تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ کا اکیلے گھر سے نکلنا بہت بڑی ضرورت اور ہمت کا کام تھا، لیکن جب دل میں سچی تلاش ہو تو تمام مشکلیں چھوٹی نظر آتی ہیں اور آسان بھی ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کے بھروسے پر سمرقند جانے کا راستے پر چل پڑے۔ اس زمانے میں سمرقند بخارا میں بہت بڑے بڑے سید علماء تھے، جن سے ہزاروں علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ آپ کی کٹھن راستوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے وہاں پہنچے اور وہاں کے نامور عالم حضرت علامہ مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی سے ظاہری علم حاصل کیا۔ اس کے بعد سمرقند سے بخارا پہنچے، وہاں حضرت علامہ مولانا ہشام الدین رحمۃ اللہ تعالی سے تعلیم مکمل حاصل کی۔ سمرقند اور بخارا میں تقریباً 5-6 سال تک علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد ہوتے ہوئے حرمین شریف تشریف لائے۔ اس زمانے میں ہارون نشاپور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کی بابرکت ذات کے انوار جگمگا رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کمال کی شہرت خیاطی ایک عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ حرمین شریف سے آپ سیدھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب آپ نے خواجہ عثمان ہارون کا دیدار کیا تو آپ کے دل نے گواہی دے دی کہ یہی وہ ہستی ہے جس سے میری مراد حاصل ہوگی، اور یہی وہ فیضان کا چشمہ ہے جس سے میری روحانی پیاس بجھ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے وہاں پر پہلی بیعت کی، مرید بنے اور 2.5 سال تک مرشد کامل کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی فیض و برکات حاصل کرتے۔ پھر آپ نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا، ہارون سے، یعنی کہ وہاں جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی رہتے تھے، وہاں سے ہارون سے بغداد، شام، کرمان، ملتان، ہمدان، تبریز، استبار، بخارا، خرقات، سمرقند، ہیرات، میمنہ، مہتا، لاہور، غزنی، بلخ، رے وغیرہ بے شمار ملکوں کا دورہ کیا، اور پھر ہجری سن 562 میں 32 سال کی عمر میں بغداد پہنچے، جہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے دوسری مرتبہ بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا واقعہ خود آپ کے بیان فرمایا کہ واقعہ اس طرح ہے کہ بغداد میں مسجد جنید میں آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ اس وقت بڑے بڑے مشائخ بھی وہاں موجود تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ آپ نے ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھو۔ آپ قبلہ رو کی طرف بیٹھ گئے، پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ آپ نے پڑھی، پھر پڑھا 21 مرتبہ درود شریف پڑھ۔ آپ نے پڑھا، پھر پیر و مرشد نے کھڑے ہو گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا آ تاکہ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد کینچی کاتر لے کر آپ کے سر پر چلائی، کلاه چاخانی ترکی، یعنی کہ ترکی 4 چوڑائی والی ٹوپی آپ کے سر پر رکھی اور ایک خاص کمبل آپ کو عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ آپ بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا ہمارے خاندان یعنی خاندان سلسلے میں ایک رات دن عبادت کا دستور رواج ہے، تو آج رات دن عبادت میں مشغول رہے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب آپ خدمت میں حاضر ہوئے تو پیر نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا اور 4000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ آپ نے پڑھی، پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کہاں تک دیکھا؟ آپ نے عرض کیا عرش اعظم یعنی 7واں آسمان کے اس پار تک۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھا۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کہاں تک دیکھا؟ آپ نے عرض کی تحت الثری، 7 زمین کے نیچے پاتاڑ یعنی کہ پاتاڑ تک۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ آپ نے پڑھی، فرمایا پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کہاں تک دیکھا؟ آپ نے عرض کی حجاب عظمت تک۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کر۔ آپ نے بند کر لی۔ فرمایا کھول۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں دکھا کر پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ آپ نے عرض کیا 18,000 عالم کو دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کو سامنے پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر لانے کا حکم دیا۔ آپ نے اینٹ اٹھائی تو مٹھی بھر دینار سونا سکہ ہاتھ میں آئے۔ فرمایا یہ دینار فقیروں میں تقسیم کر۔ آپ نے حکم پر عمل کیا، تمام دینار فقیروں میں تقسیم کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کچھ دن ہماری صحبت میں رہ، اپنے اس حکم کی بھی فرما برداری کی۔ معین الارواح، سبحان اللہ۔
پیر بھی کیسا کامل ہے اور مرید بھی کیسا کامل ہے۔ بغداد میں رہ کر اپنے پیارے مرید کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے آر پار تک دکھا دیا، اور کامل مرید نے بھی سب کچھ دیکھ لیا، بلکہ 18,000 عالم کو بھی دیکھ لیا۔ اب چاہے کوئی کسی بھی کونے سے مصیبت میں پکارے گا، وہ سن لیں گے اور اسی کی امداد فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پکارے۔ مکہ اور مدینہ کی حاضری۔ اس کے بعد آپ کئی سال تک مرشد کی کامل خدمت میں رہے، سفر اور حجر میں ان کے ساتھ رہے۔ پھر اس خدمت اور عقیدت کے سبب آپ اپنے پیر کے محبوب بن گئے۔ اسی لیے ایک مرتبہ پیر نے آپ سے فرمایا، معین الدین، محبوب خدا است و برا برخست بر مرید اے او۔ معین الدین خدا کا دوست ہے اور مجھے اسی کی مریدی پر فخر ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ اپنے پیر کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے، آگے آگے پیر و مرشد اور پیچھے پیچھے مرید کامل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مرشد نے کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی، معین الدین دوست ما است ارا قبول کر دیم برگزی دم، یعنی معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا اور عزت بخشی۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی پیر کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری دی۔ جب گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے پاس پہنچے تو پیر و مرشد نے فرمایا، اے معین الدین، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ آپ نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائق بر و بحر۔ یہ سن کر پیر و مرشد نے فرمایا، اب تو کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہے، ہندوستان جانے کا حکم۔ پھر آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا اور اوس، بدخشاں، بخارا، سستان، دمشق، سنجار، بغداد، اصفہان، مکہ معظمہ وغیرہ سفر کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پر اپنے کچھ دنوں تک قیام کیا۔ ایک دن آپ کو بارگاہ نبوی سے خواب میں بشارت ہوئی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین مددگار ہے، تجھے ہندوستان جانا چاہیے۔ وہاں کے ایک شہر اجمیر میں میرے فرزندوں میں سے سید حسین بن ابراہیم جہاد کی نیت سے وہاں گیا تھا، وہ وہاں پر شہید ہو گیا ہے اور وہ جگہ کافروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تیرے قدموں کی برکت پھر وہاں اسلام ظاہر و روشن ہوگا اور کافر مقہور ہوں گے، مقہور جن کا قہر و غضب نازل کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ کو بارگاہ رسالت ایک انار داڑم عطا کیا گیا اور فرمان ہوا، اس میں دیکھو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ آپ کو انار میں مشرق کے مغرب تک پوروشی پچھم سدی نظر آیا۔ نیز آپ نے شہر اجمیر اور اس کے پہاڑ بھی دیکھے لیے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ اس حکم کو پا کر آپ 2 مہینوں کا سفر کر کے 40 درویش صفت خادموں کے ساتھ ہجری سن 583 میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے۔ اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان راجہ تھا اور پوری سلطنت ہندوؤں بھری ہوئی تھی، مگر آپ کے قدموں کی برکت سے کفر اور شرک کی جڑیں ہل گئی اور خوب اسلام پھیلائی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا نکاح اور آپ کی اولاد۔ خواجہ غریب نواز کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح ہجری سن 591 میں 591 میں اور 61 سال کی عمر میں ایک رات آپ کو خواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہماری سنت نکاح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس زمانے میں تارا گڑھ اجمیر کے حاکم جہاد میں ایک راجہ کی لڑکی کو گرفتار کر کے لائے۔ انہوں نے لڑکی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اسے محترمہ کا نام امۃ اللہ رکھا اور ان سے نکاح فرمایا۔ ان سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ پہلے
خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، دوسرے خواجہ حشام الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور تیسرے بی بی حافظ جمال تاج المستورات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرا نکاح آپ نے ہجری سن 620 میں حضرت سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے داروغہ تھے، ان کی ایک لڑکی تھی جو جوان ہونے کے قریب تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا نکاح کسی بزرگ کے لڑکے سے کر دیں، مگر انہیں اپنے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا نظر نہیں آیا جس سے اس کا رشتہ کریں، اس لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے فرزند، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس لڑکی کا نکاح شیخ معین الدین کے ساتھ کر دو۔ شیخ وجیہ الدین نے یہ واقعہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 90 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، ویسے تو میں اس وقت سین رشید بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے رشتہ قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے اس لڑکی سے نکاح فرمایا۔ ان کا نام بی بی عصمت اللہ تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خواجہ ضیاء الدین تھا رحمۃ اللہ تعالی۔ غریب نواز کا وصال کی رات چند اولیاء اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ معین الدین حق کا دوست ہے، آج ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ 6 رجب ہجری سن 627 مطابق 21/5/1230 عیسوی اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور خادموں کو اندر آنے کی ممانعت منع فرما دی۔ خادم حجرے کے باہر ہی کھڑے رہے۔ رات بھر ان کے کانوں میں وجد کی صدائیں آتی رہی اور ہر روز کی طرح آج حجرے کا دروازہ نہ کھلا تو خادم دروازہ توڑ کر حجرے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور آپ کی پیشانی پر مبارک پر قدرتی طور پر لکھا ہے، ھذا حبیب اللہ ماتفی حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر حالات سنا۔ یہ میں نے الاشرف 2018 کی 1 مارچ کی میرے پاس تھی، اس میں سے ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل ہمیں نیک و صالح بنائے اور ہمیں تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں پریشان حال ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے و طفیل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں دین و دنیا کا بہترین رشتہ عطا فرمائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ پاک ان کے قرضوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، جو کہیں کہیں پھنسے ہوئے اللہ پاک انہیں ان مسئلوں سے رہائی عطا فرمائے اور ان کے لیے غیب سے انتظام فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس اور بزرگان دین ہستیوں کے صدقے و طفیل ہمیں بھی اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کچھ غلطی اور بھول ہو گئی تو مجھے بتائیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب کرے۔ لائک ضرور کریں اور دعا خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔